آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھو گے تو آپ جی کامران صاحب اپنی سیٹ پہ تھے. جی کامران مرتضیٰ صاحب. سر میں بھی یہ اسٹوڈنٹ والے مسئلے کو ریز کرنا چاہ رہا تھا، مگر یہ اسٹوڈنٹ والا مسئلہ جو ہے وہ دو دوستوں نے ریز کر لیا. اس میں صرف جو ریلیونٹ بات یہ ہوگی کہ جو کوئی ایکٹنگ جو شخص ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کی جگہ پہ، یہ اسی طرح سے جیسے کیئر ٹیکر آپ کے یہاں ہوتا ہے، یہاں بھی کیئر ٹیکر سارا کچھ کر جاتے ہیں. تو ویسے قانون کے مطابق کیئر ٹیکر نہیں کر سکتے. اس میں سیکشن 230 بھی الیکشنز ایکٹ کی کلیئر ہے اور خواجہ آصف صاحب والا کیس بھی ہے. تو وہ معاملہ تو سر انہوں نے ریز کر لیا. پھر وہ ایئر لائن کی بات ہو رہی تھی. میں نے کل سر کوئٹہ کا ٹکٹ چیک کیا تھا، میرا خیال تھا کہ میں کوئٹہ چلے جاؤں گا. کل اجلاس جو ہے وہ اس وقت تک ابھی تک سمن نہیں ہوا تھا. تو کل جب میں نے یہ ٹکٹ کا ریٹ چیک کروایا تو 1 لاکھ پلس تھا. پی آئی اے کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا کوئٹہ کسی غیر ملک میں واقع ہے جس کا کرایہ جو ہے 1 لاکھ روپے سے زیادہ جو ہے پی آئی اے نے اس میں رکھا ہوا ہے، یا اس کے کسی دورانیے کا جو ہے وہ اس طرح سے اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے؟ روڈز ویسے ہی بند ہیں کہ آپ جو ہے نا ٹریول نہیں کر سکتے. 9 لوگ اس دن شہید ہوئے ہیں، 9 کوئی کہتا ہے 12 شہید ہوئے ہیں. نہ اس میں ڈیر اسماعیل خان والا رستہ استعمال ہو پاتا ہے آج کل. یہ لورلائی والا رستہ جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہ نسبتاً سیف ہے، وہ بھی سیف نہیں رہا. تو اگر پی آئی اے جو ہے نا اس طرح سے کھال اتارے گی لوگوں کی، بلوچستان جانے والے، کوئٹہ جانے والوں کی، تو پھر جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ تو اسی طرح سے وہ بھی یہی حرکتیں کریں گی. تو کل کا ذرا ریٹ چیک کروائیے گا. کل پی آئی اے کا ریٹ جو سیکنڈ ٹائم فلائٹ جانی تھی اس کا 1 لاکھ پلس تک پہنچ گیا تھا، اور اس میں مزید ترقی کا بھی امکان ہے، اور یہ ترقی ہوتی رہتی ہے. پرائیویٹ ایئر لائن بھی کرتی ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ کبھی 78,000 تک لے جاتی ہے، کبھی اس کے بعد کسی اور اماؤنٹ تک لے جاتی ہے. آنا جانا جو ہے آپ کو اس میں بھی جو ہے نا بعض اوقات 1.5-2 لاکھ روپے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ توجہ طلب مسئلہ ہے. کوئٹہ اس ملک میں ہے، اس ملک کے ایک صوبے کا کیپٹل ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ فلائٹ جاتی ہے. وہاں اب یہ واحد رستہ رہ گیا ہے جہاں ہم جا سکیں. کال پہلے کال اٹینشن اس پہ کر لیں، آپ ریس کر لیں، پھر اس پہ اس کو ریفر کر دیں. اس کو جی پلیز آپ بتا دیں بیرسٹر صاحب. اس میں کیونکہ اب ایویشن کی سٹینڈنگ کمیٹی تو نہیں ہے، اس میں ڈیفنس کمیٹی کو ہی بے شک اس کو ریفر کر دیں. لیکن ڈیپٹی چیئرمین صاحب یہ بالکل تشویش پائی جاتی ہے. آئی تھنک ود ریگارڈس ٹو ایئر فیئرز یہ کنسرن بھی ریز ہوا ہے. تو اس میں بھی کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں تاکہ وہ ایک پراپر ڈیلیبریشن ہو جائے، وہاں پہ سوال ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ چیز واضح آ جائے. اس کمیٹی میں دنیش کمار صاحب کو بھی کمپیریٹیو جو فیئرز ہیں پرائیویٹ ایئر لائنز کی اور پی آئی اے کی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ سچویشن کمیٹی کو ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے ہے. جی کامران مرتضیٰ فنسنگ کی گئی ہے بعض ایئر لائنز کو، وہ چیپ ایئر لائن کے طور پہ کی گئی ہے. اور چیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں بس یہ ساری چیزیں پھر آپ کمیٹی میں ریس کریں. رائٹ سر. جی ابھی ہو گیا اس پہ بات. یہ پھر تمام ایئر لائنز کا ہو سر، تمام. جی سینیٹر ایمل ولی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں، پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں. کچھ دن پہلے سر ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے پختونخوا میں کالام میں پانی کے تھوڑا اوور فلو کی وجہ سے کچھ سیاح آئے تھے اور وہ زندگی کھو بیٹھے، اور ایک بہت برا نام سر ہمارے سیاہ کاری کے لیے آ جاتا ہے. میں ریکویسٹ یہ کروں گا سر، یہ جو دریائے سوات ہے یہ انگریز کا بنا ہوا ہے سر. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آج بناؤ. یہ جب سے انگریز نے بنایا ہوگا اس کے سر کوئی حد معلوم ہوں گے. آپ یقین کریں آج تک دریائے سوات کے حد معلوم نہیں ہے. جو لڑائیاں ہو رہی ہے، جو بہت ایک مشہور آپ کے وزیر کا بیان آیا کہ میرا ہوٹل تو ادھر ہی ہے لیکن دریا ہوٹل کے پیچھے آ گیا، تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں سر کہ چونکہ یہ ہر سال یہ ہوتا ہے،
اگر وفاق کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے صوبے میں تو انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ ایسے کمیٹی بنائی جائے